بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل الکریم آفیشیل پر۔ ناظرین کرام، ہم ہماری دوسری قسط کا آغاز کرتے ہیں، تو چلیے بلا تاخیر ہم شروع کرتے ہیں۔ ہماری دوسری قسط کا موضوع ہے حصول قرأت کا شوق۔ امام نافع مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت کے دوسرے راوی، جن کا اصل نام تو عثمان مغروش کے نام سے مشہور ہو گئے ہیں، وہ سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے مصر سے مدینہ آئے، لیکن چونکہ حضرت نافع مہاجر و انصار کی اولاد کو قرآن کریم کی تعلیم دینے میں اس قدر مصروف رہتے تھے کہ ان کے پاس کسی دوسرے شاگرد کے لیے کچھ بھی وقت نہیں بچتا تھا، اس لیے ابتدا میں انہوں نے ان کی خاطر کوئی توجہ نہیں دی۔ پھر بعض بزرگوں نے سفارش کی کہ یہ شخص نہ حاجی ہے نہ تاجر، محض قرأت کے شوق سے مصر سے آپ کے پاس آیا ہے، اس لیے آپ کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، مگر آپ نے عذر فرمایا کہ مہاجرین و انصار کے مجھ پر احسانات ہیں، اس لیے میں ان کی اولاد کو تعلیم دینا اولین فرض سمجھتا ہوں۔ لیکن جب ان لوگوں نے اصرار کیا تو آپ نے حضرت ورش کو مسجد نبوی ہی میں رہنے کی تاکید کی کہ جب فرصت ملے گی پڑھا دوں گا۔ دوسرے دن صبح کی نماز سے پہلے آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو پوچھا وہ مصری کہاں ہے؟ حضرت ورش کہتے ہیں کہ میں حاضر خدمت ہوا تو آپ نے مجھے کچھ اصول بتائے اور پڑھنے کا حکم دیا، میں نے پڑھنا شروع کیا، آپ غلطیاں بتلاتے اور سمجھاتے گئے، جب میں نے 130 آیتیں پڑھ چکا تو آپ نے مجھے خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ اسی وقت طلبہ کے حلقہ میں سے ایک نوجوان نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اے معلم خیر، میں یہیں رہتا ہوں اور یہ دور و دراز کا سفر طے کر کے آیا ہے، میں اپنے وقت میں سے 10 آیات کے بقدر اسے ہبہ کرتا ہوں۔ پھر ایک شخص اور اس نے 10 آیتوں کا وقت ہبہ کیا، جس پر امام صاحب نے مجھے روزانہ 30 آیتیں پڑھنے کی اجازت دے دی۔ اسی طرح میں نے کئی مرتبہ پورا قرآن مجید آپ سے پڑھا۔ قرأت میں کمال حاصل کرنے کے بعد آپ مصر واپس چلے گئے، جہاں اللہ تعالی شانہ نے آپ کو 47 برس قرآن کی خدمت کی توفیق دی۔ فائدہ: ہمارے اسلاف قرآن سیکھنے کے لیے سینکڑوں بلکہ ہزاروں میل کا سفر کرتے تھے اور پھر اساتذہ کے سامنے لجاجت کرتے تھے، ان کی ہر بات برداشت کرتے تھے، قرآنی علوم کے حصول میں سال ہاں سال بے دریغ خرچ کر دیتے تھے، اور جب رب کریم انہیں کمال عطا فرما دیتا تھا تو پھر وہ اپنی زندگی دوسروں کو باکمال بنانے میں لگا دیتے تھے۔ 47 برس زبان سے کہہ دینا آسان ہے، لیکن اتنا عرصہ خدمت قرآن میں لگے رہنا بڑی عبادت کا کام ہے۔ بقول شاہد، یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات ہے۔